اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسینہ۔ محترم سامعین ناظرین کرام، پچھلی گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب سید الشہداء امام حسین علیہ السلام مکہ میں قیام پذیر تھے تو کوفہ والوں کی جانب سے تقریباً 12,000 یا 12,000 سے زائد خطوط امام علیہ السلام کو موصول ہوئے، اور یہ خط مسلسل امام کو موصول ہوتے رہے اور امام نے سکوت اختیار کیا، کسی کو کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ جب آخری خط امام کو موصول ہوا جو کہ شبز بن ربیع جیسے افراد کی جانب سے تھا، تو پھر روایت کہتی ہے کہ امام علیہ السلام نے رکن اور مقام کے درمیان 2 رکعت نماز پڑھی اور خداوند کریم کی بارگاہ میں دعا کی اور خداوند کریم سے طلب خیر کی، اور پھر اس کے بعد امام نے ایک مجموعی خط لکھا، یعنی ایک مجموعی جواب لکھا کوفے والوں کے نام۔ وہ خط یہ تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم من الحسین ابن علی الی الملأ من المؤمنین والمسلمین، کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان و نہایت رحم کرنے والا ہے، حسین ابن علی کی جانب سے یہ خط ہے مومنین اور مسلمین کے گروہ کی جانب۔ اما بعد فإن ہانیا وسعیدا قدم علی بکتبکم وکان آخر من قدم علی من رسلکم۔ فرمائے کہ ہانی اور سعید جو کہ کوفہ والوں کے خط لے کر آ رہے تھے امام علیہ السلام کے پاس، فرمائے کہ یہ ہانی اور سعید تمہارے خطوط میرے پاس لے کر آئے ہیں، اور یہ ہانی اور سعید آخر وہ شخص ہیں، یعنی خط لانے والوں میں آخری قاصد ہیں کہ جنہوں نے تمہارے خط مجھ تک پہنچائے ہیں۔ وقد فہمت کل الذی اختصصتم وذکرتم ومقالۃ جلکم انہ لیس علینا امام فاقبل لعل اللہ ان یجمعنا بکم علی الحق والہدی۔ پھر امام نے فرمایا کہ جو کچھ تم نے قصہ ذکر کیا اور جو بھی باتیں تم نے اپنے خط میں لکھی اور ذکر کیں، میں اس کو اچھی طریقے سے سمجھ چکا ہوں، اور تم تمام افراد کی جو خواہش ہے وہ یہی ہے کہ ہم پر کوئی امام نہیں ہے، ہمارا کوئی لیڈر نہیں ہے، آپ جو ہے وہ کوفہ تشریف لائیے تو عنقریب خداوند کریم آپ کے ذریعے سے ہمیں حق اور ہدایت پر جمع فرما دے گا۔ پھر امام نے لکھا کہ وَإِنِّي بَاعِثٌ إِلَيْكُمْ أَخِي وَابْنُ عَمِّي وَثِقَتِي مِنْ أَهْلِ بَيْتِي مسلم ابن عقیل فَإِنْ كَتَبَ إِلَيَّ أَنَّهُ قَدْ اجْتَمَعَ رَأْيُ مَلَئِكُمْ وَذَوِي الْحُجَّةِ وَالْفَضْلِ مِنْكُمْ على مثل ما قدمت به رسلكم وقرأت في كتبكم فإني أقدم عليكم وشيكا إن شاء الله فلعمري ما الإمام إلا الحاكم بالكتاب والقائم بالقسط الدائن بدين الحق الحابس نفسه على ذات الله والسلام۔ امام علیہ السلام نے لکھا کہ میں تمہاری جانب ایک ایسے شخص کو بھیج رہا ہوں کہ جو میرا بھائی ہے، میرے چچا کا بیٹا ہے، اور میرے اہل بیت میں سے میرا مورد اطمینان اور مورد اعتماد شخص ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ مسلم ابن عقیل ہے۔ اگر مسلم ابن عقیل نے مجھے یہ لکھا وہاں پہنچ کر، یعنی کوفہ پہنچ کر مجھے یہ لکھا کہ تم سب کی رائے اور جو تمہارے درمیان اشراف اور صاحب فضل افراد ہیں، ان سب کی رائے اگر وہی ہے کہ جو تم لوگوں نے خطوط میں لکھی ہے، یعنی خطوط میں تم لوگوں نے لکھا ہے کہ ہم پر کوئی امام نہیں ہے، آپ کوفہ چلے آئیے تاکہ خداوند کریم ہمیں آپ کے ذریعے سے حق اور ہدایت پر جمع کر سکے، اگر تم سب کی رائے جیسا کہ تم نے خط میں لکھا ہے وہی ہے، اور مسلم ابن عقیل نے مجھے خبر دی کہ ان سب کی رائے یہ ہے، تو میں انشاءاللہ بہت جلد تمہارے درمیان حاضر ہو جاؤں گا۔ اور پھر امام نے لکھا کہ کوئی امام نہیں مگر وہ کہ جو اللہ کی کتاب کہ اس کے ذریعے سے حکم کرے اور عدل قائم کرے اور دین حق کو اپنا دین قرار دے اور اپنے نفس کو ذات الہی میں محبوس کر دے، یعنی وہ کوئی کام ایسا نہ کرے کہ جو اللہ کی مرضی کے برخلاف ہو۔ والسلام، یہ خط امام علیہ السلام نے لکھا اور جناب مسلم ابن عقیل کو بلایا، اور مسلم ابن عقیل کو قیس ابن مسحر سیدابی اور عمارت ابن عبداللہ اور عبداللہ ابن عبد الرحمن، ان افراد کے ساتھ انہوں نے جو مولا نے اس خط کو
کوفے کی جانب بھیجا۔ جناب مسلم ابن عقیل مکہ سے مدینہ تشریف لائے، مدینہ میں مسجد نبوی میں نماز پڑھی اور اپنے اہل و اقارب کو الوداع کیا، اور الوداع کہنے کے بعد مدینہ سے نکلے، اور مدینہ سے جب نکل رہے تھے تو دو ایسے افراد کو اپنے ساتھ لیا کہ جن کو راستے کا پتہ تھا، کیونکہ ان کو مشہور راستے سے نہیں جانا تھا، غیر معروف راستے سے اور غیر مشہور راستے سے جانا تھا، دشمنوں کا خوف تھا، لہٰذا دو افراد کو ساتھ لیا کہ جو راستے کو جانتے تھے۔ یہ دو افراد راستے میں چلتے چلتے ان کو شدید پیاس لگی، کہیں پانی ان کو دکھائی نہ دیا، یہاں تک کہ یہ دونوں افراد جن کو راستہ معلوم تھا جاں بلب ہو گئے، اور آخری وقت میں کہ جب یہ مرنے کے بالکل قریب تھے تو ان دو افراد نے اشارے کے ذریعے سے جناب مسلم کو بتلایا کہ آپ فلاں راستے کی طرف نکل جائیں تو وہاں پر آپ کو پانی مل جائے گا۔ یہ دونوں افراد راستے میں دم توڑ گئے اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر جناب مسلم آگے بڑھے تو ایک جگہ پر پہنچے کہ جس کا نام مزیق یا مزیق بتایا جاتا ہے۔ اس جگہ پر پہنچ کر جناب مسلم کو کچھ پانی ملا، اور وہاں سے جناب مسلم نے ایک خط لکھا امام حسین علیہ السلام کے نام، اور جو راستے کے حالات تھے ان کے بارے میں امام علیہ السلام کو خبر تھی۔ اس خط کے جواب میں امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم کو لکھا کہ اما بعد یا ابن العم انی سمعت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما منا اہل البیت من یتطیر ولا یتطیر بہ، کہ اے میرے چچا کے بیٹے، میں نے اپنے جد رسول اللہ سے سنا ہے کہ ہم اہل بیت میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو بدفعلی کرے، یعنی بدفعلی نکالے، یا اس کے ذریعے سے بدفعلی کا گمان دیا جائے، یعنی اگر کوئی شخص ہمیں مصائب میں دیکھے یا مشکلات میں دیکھے تو ہمیں مشکلات میں دیکھ کر اور مصائب میں دیکھ کر غلط گمان نہ کرے، اور نہ ہی ہم اہل بیت کسی کے متعلق کوئی غلط گمانی کرتے ہیں۔ فَإِذَا قَرَأْتَ كِتَابِي هَذَا فَامْضِ عَلَى مَا امرتک والسلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بس جب میری کتاب یہ تم پڑھ لو تو جو میں نے تم کو حکم دیا ہے اس کو انجام دو، اور خداوند کریم کی طرف سے درود اور سلام ہو تمہارے اوپر۔ یہ خط ملنے کے بعد جناب مسلم بن عقیل نے مزید راستے کو طے کیا، اور راستے کو طے کرتے ہوئے کوفہ کی جانب پہنچے اور کوفہ میں داخل ہو گئے، یہاں تک کہ کوفہ میں جناب مختار ثقفی کے گھر جناب مسلم نے قیام کیا، اور جناب مختار کا گھر انتخاب کرنے کی وجہ یہ تھی کہ جناب مختار نعمان ابن بشیر کے داماد تھے، اور نعمان ابن بشیر جو کہ والی کوفہ تھا، تو لہٰذا اس سے بہتر کوئی جناب مسلم کے لیے جائے امان نہیں تھی، اور اس طریقے سے جناب مسلم کوفہ میں داخل ہو گئے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔